Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Last English lesson for taxi drivers by Tariq Aziz. मैंने आपसे कहा था कि इस वीक इंशाल्लाह आखिरी लेसन बनाऊंगा, लेसन 5 for taxi drivers. Part 5 conversation between टैक्सी ड्राइवर एंड पैसेंजर इन उर्दू. हम देखेंगे कि पैसेंजर और मुसाफिर और टैक्सी ड्राइवर के दरमियान क्या बातचीत होती है या किस तरह बातचीत करनी है, ये देखते हैं हम. रीड दिस कन्वर्सेशन, इस कन्वर्सेशन यानी इस बातचीत को सुने या पढ़े. बिटवीन अ टैक्सी ड्राइवर एंड पैसेंजर, ये आराम से तसल्ली से इस कन्वर्सेशन को सुने, पढ़ें और देखें. Then do the test to check your understanding. फिर चेक करें कि वाकई में मैं कितना इम्प्रूव कर रहा हूँ. जब तक आप बोलेंगे नहीं, हिचकिचाहट ख़त्म नहीं करेंगे, तो आप कैसे इम्प्रूव करेंगे. ट्राई टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पैसेंजर. कोशिश करें मुसाफिर के सामने इंग्लिश बोलें. दे विल नॉट लाफ एट यू, वो आप पे हंसेंगे नहीं. बिकॉज मैंने नोट किया है जितने फॉरेनर्स होते हैं वो इस ब्रोकन इंग्लिश पे हंसते नहीं हैं. दे नेवर लाफ एट ब्रोकन इंग्लिश, वो कभी हंसते नहीं है. बट हाँ, इफ़ एशियन एंड पाकिस्तानी और एनी एशियन विल लिसन योर इंग्लिश, डेफिनेटली ही और शी विल लाफ एट यू. वो अगर पाकिस्तानी होगा या इंडियन होगा या कोई एशियन कंट्रीज से होगा तो वो लाजमन हंसेगा. क्यों? क्योंकि उसे खुद वो समझता है कि आप उसकी इंग्लिश बेहतर है तुम्हारे से. तो इस चीज़ की टेंशन नहीं ले. अपने पैसेंजर जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं उनके सामने ज़रूर बोलें. सही है. सो आगे चलते हैं. टैक्सी ड्राइवर. अब टैक्सी ड्राइवर जब फॉर एग्जांपल कोई खड़ा हुआ है, हाय वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं. टैक्सी ड्राइवर अक्सर पूछते हैं आपको कहाँ जाना है, आप कहाँ जा रहे हैं. वेयर आर यू गोइंग, हाय वेयर आर यू गोइंग. टैक्सी ड्राइवर आप कहाँ जा रहे हैं. पैसेंजर टू द स्टेशन प्लीज़, मैं स्टेशन जा रहा हूँ, बराए मेहरबानी मैं स्टेशन जा रहा हूँ. पैसेंजर यानी मुसाफिर कह रहा है टू द ट्रेन स्टेशन, यानी ट्रेन के स्टेशन पर जा रहा हूँ बराए मेहरबानी, यानी बराए मेहरबानी कि आप ले चले उससे. सही है. सो नेक्स्ट है शैल आई पुट योर बैग इन द ट्रक. शैल आई पुट योर बैग इन द ट्रंक. अच्छा, इस ट्रंक यानी ये डिग्गी कहते हैं, इसको बॉक्स भी कहा जाता है. तो हम टैक्सी का तो बॉक्स नहीं होता ना, टैक्सी की डिग्गी होती है. हमारी उर्दू में डिग्गी कहा जाता है और भी कुछ लफ्ज़ होते हैं मगर वो बहुत मुश्किल है. शैल आई पुट योर बैग, क्या मैं रखूं आपका बैग, इन द ट्रंक यानी डिग्गी में. यहाँ लिखा हुआ है टैक्सी ड्राइवर कहता है क्या मैं आपका सामान डिग्गी में रखूं. So shall I put your bag in the trunk? Okay. So passenger, मुसाफिर कहता है no thanks, I will keep it with me. No thanks, नहीं शुक्रिया, नहीं शुक्रिया, कोई बात नहीं शुक्रिया. I will keep it with me, मैं इसको अपने साथ रखूँगा. I will keep it with me, I will keep it with me, मैं अपने साथ रखूँगा वो बैग. How long will it take to the station? How long will it take to the station? कितना वक्त लगेगा स्टेशन जाने में. यहाँ पे जगह चेंज हो सकती है. स्टेशन की जगह कोई भी नाम आ सकता है जिधर उस पैसेंजर को जाना हो, तो वो कह सकता है फॉर एग्जांपल हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू द सदर. क्योंकि मुझे फ़ॉरेन कभी गया नहीं है तो मुझे वहाँ की जगहों के नाम खाकर याद रहेंगे, मतलब पता होंगे. सो नो थैंक्स, कोई बात नहीं. इसकी उर्दू देखें. मुसाफिर कोई बात नहीं शुक्रिया, मैं इसे अपने साथ रखूँगा. कितना वक्त लगेगा स्टेशन जाने में. हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू द स्टेशन, कितना वक्त लगेगा स्टेशन जाने में. कोई बात नहीं, थैंक यू, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, मैं इसे अपने साथ रखूँगा. आई विल कीप इट विद मी. सही है. सो आगे चलते हैं. अब आप बताएंगे भाई इतना वक्त लगेगा. अबाउट यहाँ अपने आवर या घंटे लगा लें, जो भी मिनट्स लगा लें. अबाउट 30 मिनट्स यानी 30 मिनट में हम पहुँचेंगे. कहने का मतलब है इसका मतलब है अबाउट 30 मिनट्स, 30 मिनट, तकरीबन 30 मिनट, अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स. लेकिन इसका ये शॉर्ट सेंटेंस है लेकिन मीनिंग जो है वो फुल दे रहा है. इट मीन्स कि
30 منٹس میں وہاں پہنچیں گے. سو آر یو ان اے ہری؟ آپ پھر پوچھتے ہو کیا آپ جلدی میں ہیں. آر یو ان اے ہری؟ کیا آپ جلدی میں ہیں. ٹیکسی ڈرائیور 30 منٹس لگیں گے، کیا آپ جلدی میں ہیں. آر یو ان ہری؟ اباؤٹ 30 منٹس، تقریباً 30 منٹس لگیں گے. آر یو ان ہری؟ کیا آپ جلدی میں ہیں. پیسنجر یس آئی ایم اے بٹ لیٹ. آئی ایم اے بٹ لیٹ. جی ہاں مجھے تھوڑی دیر ہو گئی. مجھے تھوڑی دیر ہو گئی. ہاں یس مجھے تھوڑی دیر ہو گئی. وی کین ٹیک، ٹیکسی ڈرائیور یعنی آپ بتا رہے ہو پیسنجر کو وی کین ٹیک، کیونکہ اس کو جلدی ہے، وہ دیر سے ہو گئی ہے اسے. وی کین ٹیک دا ایکسپریس وے. وی کین ٹیک دا ایکسپریس وے. دیئرز این ایکسٹرا چارج. اوکے. دیکھیے یاد رکھیے گا، آپ کو جو پل سے پل جہاں رش نہیں ہوتا اس کو ایکسپریس وے کہا جاتا ہے، جہاں بالکل رش نہیں ہوتا، جہاں پل ہوتے ہیں اس کو بھی ایکسپریس وے کہا جاتا ہے. ایسا روڈ جو تیز چلانے والی گاڑی، یعنی گاڑیاں تیز ہائی وے ہماری طرح سمجھ لیں، تو اس میں چارجز ہوتے ہیں. وہاں پہ اگر آپ وہاں سے گزریں گے تو چارجز ہوتے ہیں. تو وہ ٹیکسی ڈرائیور بتا رہا ہے وی کین ٹیک دا ایکسپریس وے، ہم پل سے لے سکتے ہیں یا ہم اس روڈ سے لے سکتے ہیں. دیئر از این ایکسٹرا چارج. اوکے. وہاں تھوڑا اضافی پیسے لگیں گے، اس راستے سے جانے میں تھوڑے اضافی پیسے لگیں گے. دیکھیں یہاں پہ اردو بھی لکھی ہے وی کین ٹیک دا ایکسپریس وے. ٹیکسی ڈرائیور کہہ رہا ہے ہم ایکسپریس وے لے سکتے ہیں. وی کین ٹیک دا ایکسپریس وے، ہم ایکسپریس وے لے سکتے ہیں. دیئر از این ایکسٹرا چارج. اوکے. اضافی پیسے لگیں گے. ٹھیک ہے، اس میں ٹھیک ہے نہیں لگا ہوا، صحیح ہے. اوکے. سو پیسنجر کہتا ہے دیٹس اوکے تھینکس. مسافر کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، شکریہ، آپ لے چلیں. فاسٹن یور سیٹ بیلٹ پلیز. جب آپ تیز گاڑی چلاتے ہیں تو سیٹ بیلٹ ضرور لگاتے ہیں، یاد رکھیے گا. اگر 60 سے 70 پہ جا رہی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن اس سے ابو جائے تو آپ کو بیلٹ لگا لینا چاہیے. بیلٹ لگانے کو کیا بولیں گے؟ فاسٹن یور سیٹ بیلٹ پلیز. اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں. اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں. if I'm wrong in pronunciation, sorry for this because I'm not good at pronunciation. میں اچھا نہیں ہوں پروننسیشن میں. ڈرائیور ٹیکسی، اچھا ٹیکسی ڈرائیور، یہاں ٹیکسی ڈرائیور لکھنا تھا ریوالور ٹیکسی ہو گیا. یہ تو عجیب ہی اردو لکھ دی. سوری فار دس اردو. اوکے. آپ سیٹ بیلٹ باندھے براہ مہربانی. آپ سیٹ بیلٹ باندھے براہ مہربانی. ٹیکسی ڈرائیور ایسے لکھتے ہیں، سو ڈونٹ مائنڈ. اوکے. دس از اٹ از ٹیکسی ڈرائیور اس طرح لکھا جاتا ہے بیکاز ون مسٹیک کین harm you. Okay. So it is Urdu or English, we shouldn't make a mistake. Okay. So I think I cannot do this. Maybe possible, but it will work or not, I don't know. Oh, ho gaya. Wow, it. اوکے. ٹیکسی ڈرائیور آپ سیٹ بیلٹ باندھیں برائے مہربانی یا باندھ لیں. فاسٹن یور سیٹ بیلٹ پلیز. برائے مہربانی اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں. پیسنجر کہتا ہے اوکے. مسافر کہتا ہے ٹھیک ہے. ہیئرز دا ایکسپریس وے. ہیئر از دا ایکسپریس وے. کین آئی ہیو $3 فار دا فی. ہیئرز دا ایکسپریس وے. یہ ہائی وے کا روڈ ہے. کین آئی ہیو $3 فار دا فی. کیا میں $3 لے سکتا ہوں فیس کے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ بعد میں پیسنجر نہیں دیتا تو آپ اس کو جب ایکسپریس وے آتا ہے تو آپ اس سے بولتے ہو کین آئی ہیو $3 فار دا فی. اگر وہ نہیں بھی دے رہا ہوتا تو آپ خود دے دیتے ہو، لیکن اس سے ایک دفعہ بول دیتے ہو کین آئی ہیو $3 فار دا فیس. کیا میں دے سکتا ہوں یا کیا میں لے سکتا ہوں، دونوں کے لیے استعمال ہوگا. کین آئی ہیو $3 فار دا فیس. کیا میں دے سکتا ہوں یا لے سکتا ہوں آپ سے. صحیح ہے. ٹیکسی ڈرائیور یہاں ایکسپریس وے ہے، کیا میں فیس کے لیے $3 لے سکتا ہوں. ہیئر یو آر. اچھا اس بات کو سمجھ لیں. ہیئر یو آر یہ اکثر آپ جب بھی بیٹھے ہوتے ہو کسی کو کوئی چیز دینی ہوتی ہے تو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں ہیئر یو آر. مجھے پچھلے 5 سالوں میں یہ جملہ بار بار آیا اور میں نے بار بار اس کو پتہ کیا بولا. اگر اس کی ٹرانسلیٹ کی جائے یہ یوں بنتا ہے ہیئر یہاں، یو آر تم ہو، تم یہاں ہو. اب دیکھا جائے تو تم یہاں ہو سچویشن نہیں بنتی. یہ اکثر
اکثر سالن پاس کرنے کے لیے، باؤل پاس کرنے کے لیے، یا کین یو پاس می، کین یو پاس می، کین یو پاس می لائک، کین یو پاس می منی، ہیئر یو آر، یہ لیجئے. کین یو پاس می موبائل، ہیئر یو آر، یہ رہا، یہ لو. سو دس ٹائپ آف سینٹینس کوشچن کے بعد آتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، اس کو اگر گرامیٹیکلی کریں گے، کیونکہ یہ فارمل لینگویج میں آتا ہے اور فارمل لینگویج میں اکثر ٹرانسلیشن غلط ہو جاتی ہے. سو پلیز think about this, don't make a mistake about this sentence. Here you are not mean تم یہاں ہو, it means یہ لو, یہ رہا, یہ لو. For example, to giving something to someone, to giving something to someone, you can, when you are giving something to someone, you can say here you are, یہ لیجیے. اوکے, سو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. ٹیکسی ڈرائیور کہتا ہے آر یو کیچنگ اے ٹرین ایٹ دس اسٹیشن, کیا آپ ٹرین پکڑنے جا رہے ہیں اسٹیشن, کیا آپ اسٹیشن پر ٹرین پکڑنے یا سفر کرنے جا رہے ہیں. دو اردو میں دیکھا, آر یو کیچنگ اے ٹرین ایٹ دا اسٹیشن, آر یو کیچنگ اے ٹرین ایٹ دا اسٹیشن, کیا آپ اسٹیشن پر ٹرین پکڑنے جا رہے ہیں, کیا آپ اسٹیشن پر سفر کرنے جا رہے ہیں. سو بوتھ آر سیم. اوکے, سو پیسنجر, پیسنجر یعنی مسافر, بار بار نہیں بتاؤں گا. یس آئی ایم گوئنگ ٹو دا بیچ ٹو میٹ سم فرینڈس, یس آئی ایم گوئنگ ٹو دا بیچ ٹو میٹ سم فرینڈس, ہاں میں جا رہا ہوں بیچ پر ملنے کچھ دوستوں سے, جی ہاں میں کچھ دوستوں سے ملنے جا رہا ہوں ساحل سمندر پر, جی ہاں میں کچھ دوستوں سے ملنے کے لیے ساحل سمندر پر جا رہا ہوں. اس کی ایکچوئل اردو ہے, کیونکہ بیچ کو کہتے ہیں ساحل سمندر. اوکے, جہاں پر بیٹھا جا سکے, جہاں پر لنچ کیا جا سکے, جہاں پر ایک مطلب جیسے ہمارے کراچی میں اگر دیکھا جائے تو پیراڈائز پوائنٹ ہے ایک, تو دیٹس بیچ. اوکے, اور اس طرح بہت سے پوائنٹ ہیں, مگر مجھے ایک ہی پتہ ہے, میں کافی سال پہلے گیا تھا, پتہ نہیں اب ہے بھی نہیں ہے. سو جی ہاں میں کچھ دوستوں سے ملنے کے لیے ساحل سمندر پر جا رہا ہوں. یس آئی ایم گوئنگ ٹو بیچ ٹو میٹ سم فرینڈس. دیز آر فکس سینٹینسز, سو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. اوکے, یہ سارے فکس سینٹینسز ہیں, آپ یاد کر لیں. اٹ ول ہیلپ یو ان اسپیکنگ, یہ مدد کریں گے آپ کو بولنے میں. اوکے, ہیئر از دا اسٹیشن. اوکے, ہیئر از دا اسٹیشن. او ٹھیک ہے, یہ رہا اسٹیشن, یہ رہا اسٹیشن, ٹھیک ہے, یہ رہا اسٹیشن, یہ رہا اسٹیشن, صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ رہا اسٹیشن, ہیئر از دا اسٹیشن. اوکے, تھینک یو, شکریہ. ہاؤ مچ از اٹ, ہاؤ مچ از اٹ کا مطلب ویسے ہوتا ہے کتنے پیسے ہوئے, کتنے کا ہے, کتنے روپے لوگے. سو دیر آر سو مینی اردو. اوکے, سو یو ہیو ٹو لرن اونلی ون. تھینک یو, شکریہ. ہاؤ مچ از اٹ, یہ کتنے کا ہے. مسافر کہہ رہا آپ کا شکریہ, یہاں تک کہ کتنے ہوئے پیسے, اوبیسلی. اوکے, $55. کیا کہہ رہا ہے, $55. ٹیکسی والا کیا کہہ رہا ہے, آپ نے صرف ڈالر کا نام بتا دیا کہ $55. سو پیسنجر کیا بولے گا, ہیئر $60, کیپ دا چینج. ہیئر $60, کیپ دا چینج. کیپ دا چینج کا مطلب میں ویکیبلری میں بہت سی بتا چکا ہوں. ویکیبلری پہلے میں نے بہت ساری کی اور بہت سے سینٹینس استعمال کیے. تو اگر آپ نے پچھلے چار لیسن نہیں دیکھے ٹیکسی ڈرائیورس کے, تو پلیز واچ. اوکے, ہیئر از $60, یہ رہے $60, کیپ دا چینج. باقی جو $5 بچیں گے وہ رکھ لو, کیونکہ $55 ٹیکسی والے نے بولا, تو اب وہ $60 دے رہا ہے آپ کو. جب یہ نہ بولے کیپ دا چینج, تو جب واپس کرے پلیز. ایسا نہ ہو کہ کیپ دا چینج بولا نہیں, آپ پیسے رکھ لو. تو کیپ دا چینج کا مطلب جب بھی لفظ استعمال ہوگا تو باقی پیسے رکھ لو. باقی ایسا بھی ہوتا ہے کہ $60, $5, $10, یہ اٹس اے ٹپ, اٹس اے ٹپ. اوکے, یہ ایک اضافی پیسہ ہوتا ہے جو دیا جاتا ہے ایز اے خوش ہو کر. صحیح ہے, یہ لو $60, باقی اپنے پاس رکھو. اوکے, تھینکس
Don't forget your things. Don't forget your things. अपनी चीज़ें मत भूलें. शुक्रिया, अपनी चीज़ों को मत भूलना. शुक्रिया, अपनी चीज़ों को मत भूलना. पैसेंजर, ओके बाय, हैव अ गुड डे. एक तो मुझे कभी इसका मतलब नहीं पता था हैव अ गुड डे का मतलब क्या. सीरियसली अगर आप मजाक समझ रहे हो तो मैं आपको सीरियसली ऑनेस्टली बता दूं, आई डिडंट नो द मीनिंग ऑफ हैव अ नाइस डे. इवन मैं स्कूल लाइफ में बहुत बोलता था हैव अ नाइस डे टीचर, बट आई डिडंट नो द मीनिंग एट दैट टाइम. स्टिल व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इवन आई completed my graduation, but I didn't know the meaning of have a nice day at that time. Okay, उस वक्त मुझे नहीं पता था हैव अ नाइस डे का, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे का मतलब क्या है. बोथ आर सेम. हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, बोथ आर सेम. ओके, बट इसका मतलब नहीं पता था. तो कहते हैं इंसान आहिस्ता आहिस्ता, मैं किसी चीज़ के पीछे नहीं भागता. सो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ सीखोगे तो आ जाएगी. अगर किसी को अपने सर पे सवार कर लोगे ना, वो इंग्लिश सीखनी, इंग्लिश सीखनी, कभी नहीं आएगी. रिलैक्स, रिलैक्स हो जाओ. रोज़ only 20 minutes or 30 minutes to give English, to give your friends. Speak in English only 10 minutes or 20 minutes. Just, if you don't know how to speak, so watch Mr. Crazy lesson. You will know how to speak about yourself. आपको पता चल जाएगा आपको अपने बारे में कैसे बताना है. क्योंकि सबसे पहले पता चलता है कि अपने बारे में बात कैसे करते हैं हम. उसके बाद ये तो बेसिक लेवल शुरू किया क्रेजी, मिस्टर क्रेजी का मैंने. तो ओके बाय, हैव अ गुड डे. अब मैं दोबारा मायने भूल गया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने इसीलिए उर्दू लिखी है. देखो मैं भुलक्कड़ हूँ, पर कोई बिलीव नहीं करता. ठीक है, अलविदा, आपका दिन अच्छा रहे. हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे का मतलब होता है आपका दिन अच्छा रहे. अच्छा, हैव अ स्वीट ड्रीम, आपको अच्छे ख्वाब आए. हैव अ स्वीट ड्रीम, ऐसे कुछ था, मैं भूल गया हूँ, सॉरी फॉर दैट. ओके ओके बाय, हैव अ गुड डे, अलविदा, आपका दिन अच्छा रहे. अच्छा, अब थोड़े से विकैप पे आ जाते, क्योंकि ये लास्ट लेसन है. इसके बाद मैं टैक्सी ड्राइवर का कोई लेसन नहीं बनाऊंगा. सो दिस इज़ द लास्ट लेसन. सो आई जस्ट थ्री यू हैव टू नो अबाउट दिस. आस्किंग समवन टू कॉल योर अ टैक्सी, किसी से पूछना कि टैक्सी को कैसे बुलाना है. वुड यू कॉल मी अ टैक्सी प्लीज़, क्या आप मेरे लिए टैक्सी बुला सकते हैं. प्लीज़, आई एम गोइंग टू that I'm going to station, yeah, I'm going to Sadar, I'm going to uh, Javed Nihari, I'm going to I don't know कहाँ जाना मैं खुद भूल गया. सो ये इसका मतलब क्या, would you call me a taxi, क्या मेरे लिए आप टैक्सी बुला सकते हैं बराए मेहरबानी. I am going to, जगह का नाम लगा दें बस, सही है. could you give me the number for a taxi service, क्या आप मुझे नंबर दे सकते हैं टैक्सी को बुलाने वाले की सर्विस जो होती है, जो टैक्सी प्रोवाइड करते हैं उसका नंबर देना. ये मैं वोकैबुलरी में बता चुका हूँ. फ्लैगिंग का मतलब बता, फ्लैगिंग डाउन का मतलब हाथ हिलाना. फ्लैगिंग डाउन अ टैक्सी, इट इन सम लोकेशन यू डोंट नीड टू कॉल अ टैक्सी. कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ आप कॉल नहीं कर सकते. यू कैन जस्ट वेव योर हैंड्स एट द वंस एज इट ड्राइव्स क्लोज टू यू. आप अपना हाथ हिलाएं, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा लहराएं, जैसे हवा में लहराते हैं, सही है. जैसे झंडा यूं यूं हिलता है वैसे हाथ हिलाएं. तो जब भी टैक्सी करीब हो, पता चले टैक्सी दूसरे चौक पे और आप यूं हिला रहे हो, हाथ हिला रहे हो, तो इट्स नॉट ओके. प्लीज़, when taxi is close to you, so you have to wave. Okay, you have to wave your hand flagging down a taxi when you see a taxi, and it should be a empty taxi, और खाली होनी चाहिए. पता चले भरी हुई टैक्सी को हाथ दे रहे हो तो ऐसा नहीं करना ना, मेरी तरह पागल लोग कहेंगे, बोलेंगे मिस्टर क्रेजी हो गया ये तो. खैर, आज तो मिस्टर क्रेजी है नहीं. दिस इज़ कॉल्ड फ्लैगिंग एंड हेलिंग अ टैक्सी डाउन. ये हाथ हिलाने को कहा जाता है. हाथ हिलाने को दो लफ्ज़ बोल रहे हैं, फ्लैगिंग एंड हेलिंग. अब हेलिंग है, समझ जाए, जो भी है चेक कर लीजिएगा. हर चीज़ बताई नहीं जाती. खुद भी कुछ मेहनत करो बेटा. डोंट डिपेंड ऑन अदर्स. ओके, अब मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं बेटा जो कहते हैं सर हमारे लिए ट्रांसलेट करके दें. मैं उनको कभी ट्रांसलेट करके नहीं देता. क्यों? दे ऑलवेज डिपेंड ऑन अदर्स.
They never work hard, they never learn. If you need something, you have to learn. اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، ایک دفعہ بندہ ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے، دو دفعہ کر دے گا، تین دفعہ کر دے گا، آپ اس کو سہارا بنا لو گے، آپ دوسرے پہ ڈپینڈ ہو جاؤ گے. وائی ناٹ یو آر ٹرائنگ، وائی آر یو ناٹ ٹرائنگ یور سیلف؟ آپ کیوں نہیں کوشش کر رہے؟ اف یو ٹرائی یو ول گیٹ. اف یو ٹرائی یو ول اسپیک ان انگلش. جسٹ ٹرائی ون مور ٹائم جسٹ فار می. میری وجہ سے صرف ایک دفعہ کوشش کر کے دیکھیں. کوشش تو کریں. آپ کوشش ہی نہیں کرنا چاہتے، آپ یہ سوچتے میں نہیں بول سکتا. دس از ویئرڈ، عجیب ہے یہ. بیکاز یو آر ناٹ بلیونگ ان یور سیلف. یو ڈونٹ بلیو ان یور سیلف. آپ اپنے آپ پہ یقین نہیں کرتے. You should believe in yourself and believe in Allah. Work hard, believe in your work hard, because one day you will get what you are doing right now. آپ کو کبھی نہ کبھی ملے گا اگر جو آپ آج کر رہے ہو. So please work hard. ٹرانسلیٹ کا مت بولا کرو، میرا ہوم ورک کر دو، یہ مت بولا کرو. Do it yourself. Try to. ایک دن غلطی ہوگی، دو دن غلطی ہوگی، تین دن غلطی ہوگی، چار دن غلطی ہوگی، پانچویں دن تو ڈیفینیٹلی آپ لکھ لو گے. کیوں؟ کیونکہ آپ خود کوشش نہیں کرنا چاہتے. آپ صرف یہ بولتے بھائی مجھے کوئی بنا بنایا حلوہ کھلا دے، اور آج وہ وقت ہے کوئی کسی کے بنا بنایا حلوہ نہیں بنا کے کھلاتا. آپ کو سب چیزیں خود کرنی پڑتی. ایون آئی ایم اے ٹیچر. آئی نیڈ a lot of things to teach, but I don't have. I always search on internet. Then I write on then I write in the word. Then I provide you. Then I teach you. First I learn to myself. پہلے میں خود سیکھتا ہوں. Then I teach you. پھر میں آپ کو پڑھاتا ہوں. So nothing is impossible. Just do it and believe in yourself. کوئی بھی بات ناممکن نہیں. اپنے آپ پہ یقین کریں اور کوشش کریں. So would you mind speaking a quick stop? Would you mind making a quick stop? اس کا مطلب ہے کہ آپ فار ایگزامپل ٹیکسی میں بیٹھ گئے ہو اور آپ کو کسی اپنے دوست کو کلیکٹ کرنا ہے، کسی اپنے دوست کو جا کے لینا ہے، تو اس دوست کو لینے کے لیے جو ٹیکسی رکے گی اس کو کہا جاتا ہے کوئک اسٹاپ. یہ بھی نیا میرے لیے تھا، میں نے آج ہی سیکھا. اچھا اوکے. سو وڈ یو مائنڈ میکنگ اے کوئک اسٹاپ؟ کیا آپ برا نہ مانے تو بیچ میں گاڑی روکیں گے؟ اف یو نیڈ ٹو پک سم ون. یہ کس لیے بولا جاتا ہے؟ جب آپ کسی کو کہیں سے اٹھا رہے ہو یا کہیں سے لے رہے ہو، کہیں سے پک کر رہے ہو. سم ون آر سم تھنگ اپ آن دا وے. راستے میں کوئی چیز لینی ہو، راستے میں کسی بندے کو لینا ہو، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے آن دا وے، راستے میں. دا ڈرائیور ول لائکلی کیپ دا میٹر رننگ. اور زیادہ تر جو ڈرائیورس ہوتے ہیں وہ کریں گے، میٹر چالو رہے گا. باہر ملک میں میٹر چالو رہتا ہے. ایون اف یو آر ناٹ ان دا کار. اگر بے شک آپ کار میں نہیں بھی ہو گیا، آپ میٹر چل رہا ہوگا. سو اوکے. سو واٹس یور ایکسچینج ریٹ؟ اکثر ہوتا ہے کہ باہر سے بھی لوگ آتے ہیں. سو وہ اکثر کوشچن فار ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے کہ پیسنجر پوچھتا ہے واٹس یور ایکسچینج ریٹ اف یو ہیو فارن منی، کہ آپ کے پاس کون سا ایکسچینج ریٹ ہے. ڈو یو ہیو اے فلیٹ فی ٹو دا ایئرپورٹ؟ ایئرپورٹ جانے کے لیے ایک ایکسٹرا پیسہ لگتا ہے جس کو کہا جاتا ہے فلیٹ فی. یعنی ایئرپورٹ کی حدود میں داخل ہوں گے آپ کو فوراً وہ چارجز دینے پڑیں گے. اس چارجز کو کیا کہتے ہیں؟ فلیٹ فی. آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دس بٹ یہاں تو نہیں ہوتا، بٹ آئی ریڈ سم ویئر، سو آئی ایم شیئرنگ ود یو. ڈو یو ہیو اے فلیٹ فی ٹو دا ایئرپورٹ؟ کیا تمہارے پاس چارجز ہیں فلیٹ فی ایئرپورٹ جانے کے؟ ڈو یو ایکسیپٹ ڈیبٹ کارڈ؟ کیا آپ ڈیبٹ کارڈ لیں گے؟ ڈو یو ایکسیپٹ کریڈٹ کارڈس؟ کیا آپ کریڈٹ کارڈ لینا پسند کریں گے؟ واٹ ڈو آئی او یو؟ میں آپ کو کیا دوں، کیا لوں، اس کا مطلب میں خود بھول گیا. forget it. Okay, just kidding. You can find by yourself because ایک سینٹینس تو ہے what do I owe you. It's a present simple. Okay, صحیح ہے. صرف آپ نے، میں ایک بتا دیتا ہوں کہ کیا میں تمہیں کیا
میں کیا تمہیں، یہ آئے گا بیچ میں او کی، آپ اردو نکالیں. کیا میں آپ کو لے سکتا ہوں، میں آپ کو کیا لے سکتا ہوں. واٹ ڈو آئی او یو. آئی ڈونٹ ریمبر دا میننگ بیکاز آئی ڈونٹ نو. جسٹ forget it. What to say when having the cab. Oh sorry, what to say when leaving the cab. یعنی ٹیکسی چھوڑتے وقت کیا کرنا چاہیے. کیا بولتے ہیں اکثر. کیپ دا چینج. یعنی اف یو آر آفرنگ اے ٹپ، اگر آپ کسی کو ٹپ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیپ دا چینج. اوکے. مے آئی ہیو ریسیپٹ پلیز. یہ ان لوگوں کے لیے ریسیپٹ وہ لوگ لیتے ہیں جو بزنس پرپس کے لیے ادھر سے ادھر جاتے ہیں، تو انہیں وہاں اپنے کاروبار جہاں جاب کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ سبمٹ کراتے ہیں تو اس کے پیسے ملتے ہیں. تو مے آئی ہیو اے ریسیپٹ پلیز. کیا میں ریسیپٹ لے سکتا ہوں اف یو نیڈ اٹ فار دا بزنس پرپس. تھینک یو فار دا رائٹ. شکریہ سواری کے لیے، شکریہ. انجوائے دا ریسٹ آف یور ڈے. اپنا باقی کا دن اچھا رہے آپ کا. ہیو اے نائس ڈے بھی ہوتا ہے. انجوائے دا ریسٹ آف دا ڈے. باقی جو دن ہے وہ آپ کا اچھا رہے. سو اٹس ریئلی گڈ. ہیو اے نائس ڈے. آج ہمارا یہ ختم ہو گیا. ٹیکسی ڈرائیور کی ساری سچویشنس ہمارے پاس سے ختم ہو گئی ہیں. انشاءاللہ مجھے 2 سچویشنس اور بنانی ہے. ایک آن لائن ٹیچرس کے لیے، ایک اونلی ٹیچرس کے لیے، اور ایک میرے بھائی نے ویٹر کے لیے، کیونکہ ویٹر کی ریکویسٹ 3 دفعہ آ چکی ہے. بٹ آئی ڈونٹ ہیو اینی ریسورسز ریگارڈنگ ویٹر، قرآن ٹیچر اینڈ ٹیچر. میرے پاس ریسورسز نہیں ہے کہ کیا جملے لکھوں. ڈونٹ ہیو نالج، ڈونٹ ہیو انفارمیشن. سو when I get information, when I get knowledge about waiter, Quran teacher and a teacher, so I will make lesson for them. ان کے لیے بھی لیسن بناؤں گا. سو جب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر. ہستا لا وستا. چاؤ. انشاءاللہ کل مسٹر کریزی کا ایک لیسن آ رہا ہے. ہوپ یو، اور وہ ایسا پاگل لیسن ہے، آپ دیکھیے گا مت. اللہ حافظ.